أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے یا پھر تمہیں ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا، تو ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے، یہ اس لیے کہ جو ڈرا میرے حضور کھڑے ہونے سے اور ڈرا میری تنبیہ سے۔ یہ سورہ ابراہیم کی 13ویں اور 14ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں رسولوں کا حال بیان کیا جا رہا۔ رسول واضح معجزات کے ساتھ، کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ قوموں کے پاس پہنچتے تو اکثر ایسا ہی ہوتا رہا کہ قوموں نے ان کی تکذیب کی۔ کبھی یہ کہا کہ وہ تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں، کچھ برتری کچھ فوقیت ہونی چاہیے تمہارے میں اگر اللہ کے رسول ہیں تم۔ اور کبھی فرمائشی معجزات کا مطالبہ، حالانکہ رسولوں کے ساتھ ہمیشہ معجزات تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دے کر بھیجا ہے تاکہ ان کی نبوت کی سچائی کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی قوموں نے مزید اپنی فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا اور ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی تکذیب کرتے رہے۔ تو پچھلی آیتوں میں انہی کا تذکرہ چل رہا تھا، تو آخر کار رسولوں نے کہا کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یعنی ہم تو اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور جس نے ہمیں راہ دکھائی، سیدھا راستہ دکھا دیا، اور ہم ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہم کو تکلیف پہنچاتے ہو اس سلسلے میں، جو ایذائیں پہنچاتے ہو، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس پر بھی وہ لوگوں نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اور مزید آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے، شہر بدر کر دیں گے، ورنہ تم ہمیں ہمارے مذہب میں لوٹ کر آنا ہوگا تمہیں۔ یعنی ان کو یہ دھمکی دے ڈالی کہ اب ہم تم کو برداشت نہیں کریں گے، یا تو تم واپس ہماری ملت اور مذہب میں واپس آ جاؤ، یا نہیں تو اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہم تمہیں اپنے مقام سے باہر کر دیں گے۔ یہ کافروں کا قول ہے، اس سے نتیجہ اخذ کرنا یہ صحیح نہیں ہوا کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے ان کے مذہب پر ہو گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی دین فطرت ہی پر قائم تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے اپنی ملت میں واپس آ جانے کی جو بات کہی وہ اس وجہ سے کہ اب انہوں نے توحید و رسالت کا پرچار جو شروع کر دیا تھا تو وہ سابقہ حالت میں آ جاؤ کہہ رہے تھے، یعنی اب یہ کام تم چھوڑ دو جو تم نے اختیار کیا تھا، تم اس سے اگر چھوڑ کر پھر سے واپس ویسی ہی حالت میں آ جاؤ گے تو ہم تمہیں تسلیم کریں گے اور تمہیں یہاں پر رکھیں گے، ورنہ تم کو یہاں سے ہم نکال دیں گے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان کفار کو غارت کر دیں گے، ہلاک و برباد کر دیں گے، ان کو تباہ کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر اس کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے اور آباد کریں گے اس مقام پر۔ یہ اللہ کا وعدہ ہوا اپنے رسولوں سے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف پہنچا سکتے ہیں وہ تمہیں، لیکن ہم ان کو ہلاک و برباد کریں گے اور تم کو ان کی جگہ پر بسا دیں گے۔
اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکۃ المکرمہ کچھ سالوں کے لیے چھوڑنا پڑا، اس قدر تنگ کی، اس قدر اذیتیں پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ہٹا دیا اور ہجرت مدینہ ہوگی۔ چند سالوں میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مکۃ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، جو جانی دشمن سر جھکائے کھڑے تھے، وہ مجرموں کی طرح اور اس انتظار میں تھے کہ آپ کی ایک اشارے آبرو سے کیا فیصلہ ہونے والا ہے نہیں معلوم، کیسی کیسی سخت سزائیں تجویز دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس سے ڈر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے حرکتیں ویسی ہی کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کس قدر بلند اخلاق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا اور کہہ دیا گیا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، سب کو کھلے عام معافی کا اعلان فرما دیا گیا۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، کہ پھر سے دوبارہ بسائے جانے کا جو وعدہ اس آیت میں کیا گیا، کہ مدد کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ پورا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، سورہ صافات 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہماری طرف سے یہ حکم ہو چکا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہماری ان بندوں کے لیے جو ہمارے رسول ہیں، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک وہی منصور اور کامیاب ہوں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب ہوگا۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، فرمایا ایک مقام پر سورہ مجادلہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے۔ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اور ان کے ساتھ ایمان والے بندوں کی، ان کی اس دنیاوی حیات میں بھی اور اس وقت بھی جب لوگ گواہی کے لیے اٹھ کھڑے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار وعدہ فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ انبیاء 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لکھ لیا ہے زبور میں نصیحت کے بعد کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، تو یہ سارے وعدے جو کیے گئے قرآن میں مختلف مقامات پر رسولوں سے اور ایمان والے بندوں سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا، اور مکۃ المکرمہ میں پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایمان والے ساتھی فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے، اور پھر امن و سکون سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر رکھا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور پھر فرمایا جا رہا ہے یہ صلہ کس بات کا ہے؟ یہ صلہ اس لیے ہے کہ جو ڈرا میرے حضور کھڑے ہونے سے اور ڈرا میری تنبیہ سے، یعنی جو ڈر کر زندگی گزارا، جو میری بات کو مانا، میرے رسولوں کے فیصلوں کو جو ہے تسلیم کیا اور ان کی اتباع کی، ان کی تکذیب نہیں کی، تو پھر اس کے لیے یہ سب انعامات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ڈرا میرے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنتان فرمایا۔ اور پھر سورہ عبس، سورہ نازیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے ڈرا میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کر رکھا، اس کو پورا نہیں کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ جو ڈر کر زندگی گزارا، جو میری باتوں کو مانا اور میرے حکموں کو سامنے رکھا،
اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، میرے وعیدوں سے ڈرا، تو پھر اس کے لیے تو میرے انعامات ہی انعامات ہیں، اس کے لیے جنت ہے اس کا ٹھکانہ۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے فیصلہ چاہا، ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اب وہ جاہل اور سرکش متکبر مشرک اور کفار انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم فیصلہ چاہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، نبیوں سے انہوں نے کہا کہ کب آئے گا وہ دن جس کا تم وعدہ کرتے ہو ہم سے کہ بات نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، عذاب لا کر دکھا دو۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، سورہ انفال 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان کفار نے کہا کہ اے اللہ، اللہ سے مخاطب ہو کے کرے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ جو پیش کر رہے ہیں اگر واقعی میں یہ سچے ہیں تو پھر ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب بھیج دیجئے، پتھر برسا دیجئے آسمان سے ہمارے اوپر۔ ایسا ہی فیصلہ کفار مکہ نے بھی کیا تھا۔ مشرکین مکہ جب غزوہ بدر پیش آ رہی تھی، اس کا معرکہ، تو جانے سے پہلے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیجئے کون حق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور بہترین اور واضح فیصلہ فرما دیا، فتح و نصرت مسلمانوں کو اور اسلام کو عطا فرمائی، اور ذلیل و خوار ہوئے وہ کفار اور مشرکین، تباہ و برباد ہوئے، مغلوب و مقہور ہوئے، 72 بڑے بڑے سردار مارے گئے، اتنے ہی گرفتار ہوئے، ان کا زور ٹوٹ گیا، ان کی کمریں ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ یہی فیصلہ ہے، دیکھ لو، تم چاہتے تھے نا فیصلہ، تم نے فیصلہ مانگا، ہم نے فیصلہ دے دیا، اب تو سدھر جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کی، کئی ایک موقعوں پر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر سر جھکائے کھڑے تھے، اب ان کا زور ٹوٹ گیا تھا، کمریں ٹوٹ گئی تھی، اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب اسلام کو دبا نہیں جا سکتا، اب مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس میں فرما دیا گیا کہ یہی فیصلہ ہے جو تم چاہتے تھے۔ ہر سرکش ضدی اور نامراد جو فیصلہ چاہتا ہے، جو بات نہیں ماننا چاہتا، جو دلائل کے ساتھ اللہ کے رسول لے کر آتے ہیں اور واضح معجزات اور کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کی بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کے لیے نے دنیا کے عذابوں کا تذکرہ یہاں پر آیا۔ اب اگلی آیتوں میں سخت ترین جہنم کا عذاب، یعنی یہ عذاب سے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے، یہ تو دنیا کی عذاب ہے، یہ ایک نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اس کو بھگت لو پہلے، اس کے بعد پھر آخرت میں جہنم سے واسطہ ہے۔ من ورائہ جہنم، آگے آگے تمہاری جہنم ہے، تم یہ مت سمجھو کہ یہیں پر ختم ہو گیا ہے یہ سلسلہ تو بہت آگے چلنے والا ہے۔ سخت ترین عذابوں کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان عذابوں سے اور ایسی نافرمانیوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔